کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستی اس کو سجدہ کرتی ہے جس کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ ہی نہ پائے ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے. میں ہزاروں بار اور ان کی دہلیز کے جاروب کش سلمان کی نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے. پڑھ محمد والے مجلس ہمارے مسلم بھائی ہیں اور دیگر ہمارے مومنین ہیں آسٹریلیا سے انہوں نے منعقد کی ہے. وہاں ابھی یہ وقت سحر ہے. امیر کائنات کے حوالے سے مجلس منعقد کی گئی ہے. میں امیر کائنات کی شہادت پڑھنے سے پہلے چند جملے فضائل کے پڑھوں تاکہ یہ احساس بھی ہو کہ ہم کس علی کا غم منا رہے ہیں. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا بڑی مشہور و معروف آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. غور سے سنیے گا میرے حبیب کہہ دو ان سے. کس سے؟ کلمہ پڑھنے والوں سے جو دعوی اسلام کر رہے ہیں ان سے کہہ دو کیا ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ 6 مہینے کے روزے رکھنے ہیں, مستقل تمہیں حج کرنا ہے, مستقل سجدے میں پیشانی رکھنا ہے کہ نہیں؟ فاتبعونی اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو مجھ محمد کی اتباع کرو. مجھ محمد کی اتباع کرو. اچھا جب محمد کی اتباع ہوگی تو صلہ کیا ملے گا؟ اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا, میں تم سے خوش ہو جاؤں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم محمد کی اتباع کرو گے تو میں تم سے خوش ہو جاؤں گا, میں تم سے راضی ہو جاؤں گا, بلکہ فرمایا یحببکم اللہ اگر تم محمد کی اتباع کرو گے میں تم سے محبت کروں گا. یحببکم اللہ میں تم سے محبت کروں گا. اللہ محبت کب کرے گا؟ جب محمد کی اتباع ہوگی. اب اتباع کیا ہے یہ کیسے معلوم چلے کہ محمد کی اتباع کیا ہے؟ محمد کی اتباع ہوگی کیسے کہ محمد جو کرے وہ کرو. محمد جس سے رکے اس سے رک جاؤ. محمد جس سے رکے اس سے رک جاؤ. محمد جو کرے وہ کرو. تو محمد نے کیا کیا؟ جب اتباع کی بات یہ ہے کہ محمد جو کرے وہ کرو وہ اتباع ہے. محمد جس سے رکے اس سے رک جاؤ وہ اتباع ہے. تو اب اتباع تبھی ہوگی اگر محمد کسی کی دہلیز پہ جا کے ٹھہر کے سلام کرے. اگر محمد کسی کی تعظیم اگر محمد سے دعوی اتباع ہے تو جہاں محمد جا کے سلام کر رہے ہیں جس دہلیز پہ تم بھی وہاں جا کے سلام کرو. جس کے تعظیم میں محمد اٹھ رہے ہیں جب اس کا نام آئے تم بھی تعظیم میں اٹھ جاؤ. یہ ہے اتباع. اب بات اتباع کی یہیں تک نہیں ہے بلکہ محمد جسے اپنی بزم سے نکال کے نفرت کر رہے ہیں تم بھی اس سے نفرت کرو. اب یہ تو ظاہری اتباع. حقیقی اتباع کسے کہتے ہیں؟ حقیقی اتباع تو تب ہوگی محمد جیسا سوتا ہے ویسا سو جاؤ. محمد جیسا بولتے ہیں ویسا بولو. محمد جیسا خوش ہوتے ہیں ویسا خوش ہو جاؤ. تو مجازی اتباع تو ہم کر سکتے ہیں, حقیقی اتباع نہیں کر سکتے. حقیقی اتباع کون کرے گا؟ حقیقی اتباع وہ علی کر کے دکھائے گا جو شب ہجرت بستر نبوت پہ سوئے گا, نبوت کی جان بچائے گا.
گا. علی تلواروں کے سائے میں سوئے, دیکھنے والے سمجھ نہ پائے کہ سو کون رہا ہے. یہ تھی اتباع, بالکل ایسے ہی سوئے جیسے محمد سویا کرتے تھے. برہنہ شمشیریں دشمن تاک میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم قتل کر دیں, لیکن وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ سو کون رہا ہے. اب علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم اللہ مقام ہو کا جملہ مجھے یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ شب ہجرت جنہوں نے علی کو کچھ غلط سمجھا, پوری توجہ, شب ہجرت جنہوں نے علی کو کچھ غلط سمجھا انہوں نے نبی سمجھا, جنہوں نے بہت غلط سمجھا انہوں نے خدا سمجھا. غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی, غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی, علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا. اگر غلط دیکھا تو اگر ان کی محبت دلوں میں ہے تو صرف دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا, ثابت کرنا پڑے گا, اطاعت کرنا پڑے گی. جب ان کی اطاعت ہوگی تو محبت ثابت ہوگی. اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَاغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اگر تم نے اطاعت کی, اتباع کی تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے, تمہیں بخش دیں گے. اور کلیہ بنایا اللہ نے بخشش کا ولایت علی کو, کہ اگر یہ ہے تو تمہارا ہر عمل قابل قبول ہوگا, اور اگر یہ ولایت علی نہیں ہے تو تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. بس ایک روایت سنیے اور رحمت تمام کری میں نے. امام جعفر صادق علیہ السلام وہ بیٹھے ہوئے تھے, داؤد اسیر, ابن اسیر ان کے باپ کا نام اسیر تھا. رقہ کے رہنے والے داؤد رقی کہلاتے ہیں. یہ رقہ ایک جگہ ہے جہاں جنگ صفین ہوئی تھی, وہیں پہ ایک جگہ رقہ, وہاں کے رہنے والوں کو رقی کہا جاتا ہے. یہ مولا کے چاہنے والے داؤد رقی یہ بیٹھے ہوئے تھے. امام نے القاء کیا, امام نے چاہا کہ یہ مجھ سے کچھ پوچھے, امام نے چاہا, امام نے القاء کیا اس کے دل میں. اچانک اس نے مولا کو دیکھا کہ مولا ابھی میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے, کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا پوچھو پھر, پوچھو. امام تو چاہیے رہے تھے کہ پوچھے. امام نے القاء کیا, اب سوال کیا اس نے, مولا آپ کا علم کتنا ہے؟ امام نے کہا اپنے سوال کے معیار کو بلند کرو, معیار کو بلند کرو. اس نے کہا مولا یہ بتائیے سمندر کی تہوں میں کیا ہے؟ کیا کہنے. اس کی ریسرچ کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو سمندر کی گہرائی وہ تقریباً 36,000 فٹ سے بھی زیادہ ہے. اس سے بھی زیادہ فٹ کی گہرائی پہ سمندر کی طے ہوتی ہے. اس نے مجھے اس میں کیا کیا ہے مولا. اب جملہ سنیے امام کا, ہمارا شرف ہے کہ ہمیں ایسا امام ملا ہے. جیسے ہی داؤد رقی نے کہا مولا سمندر کی تہوں میں کیا ہے, امام نے کہا داؤد دیکھنا چاہو گے یا صرف نام بتاؤں؟ امام نے کہا دیکھنا چاہو گے یا صرف نام بتاؤں؟ سائل بھی کوئی عام سائل نہیں تھا. اس نے کہا مولا اگر نام سنوں گا تو ہو سکتا ہے بھول جاؤں, ہو سکتا ہے بھول جاؤں, آپ مجھے دکھا دیجئے. امام نے کہا اچھا پھر آؤ. امام کے ساتھ چلے کچھ اصحاب اور بھی تھے. سمندر کے کنارے آئے, سمندر کو دیکھا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, دریا کنارے گئے ہوں گے سمندر, اگر نہیں دیکھا ہوگا حالانکہ دیکھا ہوگا کبھی نہ کبھی سمندر. لہریں آتی ہیں اور جاتی ہیں, دیکھا ہے نا, اسے کہتے ہیں مد و جزر, لہروں کا آنا اور جانا. اس نے کہا مولا یہ جو لہریں آتی ہیں اور جاتی ہیں اس کا سبب کیا ہے, یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا, یہ ایسا کیوں ہے جو لہریں آتی ہیں اور جاتی ہیں؟ جواب سنیے امام نے کیا فرمایا. کہا یہ لہریں فضول نہیں آتی, یہ لہریں فضول نہیں جاتی. پھر مولا کہا جب یہ لہریں آتی ہیں تو ہم پر درود اختیار کرتی ہیں,
جب یہ لہریں آتی ہیں تو ہم پہ درود اختیار کرتی ہیں، جب واپس جاتی ہیں تو ہمارے دشمن پر بے شمار کرتی ہیں۔ جاتی ہیں تو ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتی ہیں، جب یہ آتی ہیں تو ہم پر درود پڑتی ہیں۔ پھر امام نے ایک رخ دکھایا، تمام چیزیں دکھائیں اسے، اس میں سے ایک رخ دکھایا، پانی چھٹا، اس کے بیچ سے سفید پانی دکھا جو بلند ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مولا یہ سفید پانی، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار پانی، کہ مولا یہ کیسا پانی ہے؟ یہ پانی کسے ملے گا؟ خوش ہو جائیے گا، یہ پانی کسے ملے گا؟ امام نے فرمایا یہ پانی سب کے لیے نہیں ہے، یہ پانی اس وقت ظاہر ہوگا جب میرا آخری بیٹا پردے سے آئے گا۔ یہ پانی سب کے لیے نہیں ہے، یہ پانی اس وقت ظاہر ہوگا جب میرا آخری بیٹا پردے سے آئے گا۔ مولا یہ پانی کون کون پی سکے گا؟ جملہ سنیے گا، یہ پاور فخر کیجیے گا اور اپنی ماں کے حق میں دعا کیجیے گا، اس لیے کہ علی کی ولایت دل میں اترتی تب یہ جب ماں کا کردار اچھا ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا جب ہماری محبت محسوس کرو، دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا، اس لیے کہ اس نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ اب مولا نے پوچھا مولا یہ پانی کس کو ملے گا؟ کون کون یہ پانی پیے گا؟ بس تمام کر رہا ہوں میں، یہ پانی کون کون پیے گا؟ امام نے فرمایا یہ پانی سب کے لیے حرام ہے۔ اگر یہیں سے بات ختم ہو جاتی تو پتہ ہی نہ چلتا یہ پانی پھر جائز کس کے لیے۔ یہ پانی سب کے لیے حرام ہے۔ امام فرما رہے ہیں یہ پانی سب کے لیے حرام ہے، لیکن صرف اس کے لیے جائز ہے جس کے دل میں میرے دادا علی کی ولایت ہے۔ صرف اس کے لیے جائز ہے جس کے دل میں میرے دادا علی کی ولایت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ولایت علی ہوگا تو کام بنے گا، بے شک بے شک۔ اب دیکھیے کوئی ملنگ کہے، کوئی اخباری کہے، کوئی نصیری کہے، کوئی غالی کہے، میری ذات پر فرق نہیں پڑنے والا۔ وجہ یہ ہے کہ میں اپنے مولا کے سامنے سرخرو ہیں، اور کسی کے کہنے پر میں علی کو اللہ نہیں کہنے والا، اور کسی کے ناراض ہونے پر علی کو عام بندہ نہیں کہنے والا۔ جو مرتبہ علی کا ہے وہی رہے گا۔ خود میرے مولا نے کہہ دیا ہے کہ جنبونا آلہۃ قولوا ما شئتم، تم مجھے اللہ نہیں کہنا، باقی جو دل کرے کہو، تم علی کی فضیلت کی ابتدا تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ جو فضیلتیں ہیں وہ علی کے قدم چوما کرتی ہیں۔ فضیلت ہوتی ہی تب ہے جب در علی پر آ کے سجدہ کرے، جب تک در علی پر نہ آئے فضیلت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کو پیدا کیا میری عبادت کرو، عبادت کے لیے لوگ دعوت دیتے ہیں، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت۔ ہر جگہ آپ دیکھیے جماعتیں لگی ہوئی ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے، ارے بھائی عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو۔ کبھی سمجھا عبادت کیا ہے؟ کبھی سمجھا؟ اگر آپ تک بات پہنچ گئی، جب جب یاد آئے گا آپ خوش ہوں گے اس کو سن کے، جب جب یاد کریں گے خوش ہوتے رہیں گے اس جملے پر۔ عبادت، عبادت، یہی جملہ رائج ہے، عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو۔ ہر انسان اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کبھی سوچا عبادت کیا ہے؟ دیکھیے عبادت کیا ہے۔ عبادت میں کتنے حرف ہیں؟ عین، بے، الف اور یہ دال اور تے، کتنے حرف ہیں؟ 5۔ ٹھیک ہے نا؟ 5 حرف ہیں۔ عبادت ہے کیا؟ عبادت میں عین ہے، بے ہے، الف ہے، دال ہے اور تے ہے۔ اس میں بے بھی ہے۔ اس میں بے بھی ہے، بے۔ اب یہ بے کیا چیز ہے؟ کیا میرے مولا نے یہی فرمایا تھا کہ جو 313 کتابوں کے اندر ہے وہ قرآن میں موجود ہے؟ جو قرآن میں ہے وہ یاسین میں موجود ہے، جو یاسین میں ہے وہ الحمد میں موجود ہے، جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے، اور وہ بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں۔ یعنی طے ہو گیا کہ بے جہاں پر
اور بھی ہوگا، بے کا نقطہ علی ہوگا، بے کا مصدر علی ہوگا، بے کا مصداق علی ہوگا. یہ بے علی ہے نا، یہ بے علی ہے نا. نقطہ ہٹا دیا جائے، بے ہٹا دیا جائے. اب جو یہ کہتے ہیں عبادت عبادت عبادت، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ علی کو چھوڑ کے عبادت ہو نہیں سکتی ہے. علی کی محبت کے بغیر عبادت ہو نہیں علی کو چھوڑ کے عبادت ہو نہیں سکتی ہے. علی کو چھوڑ کے علی کی محبت کے بغیر عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے. تم لاکھ کہتے رہو عبادت عبادت، اس لیے کہ میرا مولا ہے بے کا نقطہ. اب ذرا عبادت سے بے کو ہٹاؤ اور پڑھ کے دکھاؤ. عبادت لکھو اور بے کو ہٹاؤ. اب پڑھ کے دکھاؤ کیا بچا؟ عادت. اور کیا علی کو ہٹا دیا تو کیا بچا؟ عادت. یعنی طے ہو گیا کہ اگر عبادت میں عشق علی نہ ہو، ولایت علی نہ ہو، تو وہ عبادت تو نہیں ہو سکتی ہے، عادت ہو سکتی ہے. اور عادت کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. بس سمیٹ دی میں نے بات، ایک قطعہ سنیے اور بات سمیٹ دی میں نے. آپ عادت سے کوئی فائدہ نہیں ہے. عبادت ہوگی تو کام ہوگا، اور عبادت جب ہوگی جب علی ہوگا، علی کا عشق ہوگا، علی کی محبت ہوگی تو عبادت ہوگی. اگر علی کی محبت نہیں ہے تو عبادت ہے ہی نہیں، وہ عادت کہلائے گی. ہم یا علی مدد کہہ دیں تو آپ کو برا لگ جائے، ہم جو بھی کہہ دیں آپ کو برا لگ جاتا ہے. خدا کا نام علی ہے، خدا کا نام علی ہے، یہ نام ورد کرو. کیا کہنے خدا کا نام، میرے بھائی، خدا کا نام علی ہے، یہ نام ورد کرو. اسی سے بگڑا مقدر سنوارا جاتا ہے. خدا کا نام علی ہے، یہ نام ورد کرو. اسی سے بگڑا مقدر سنوارا جاتا ہے، اور علی ہی آتے ہیں مشکل کشائی کی خاطر. یہ اور بات، خدا کو پکارا جاتا ہے. علی مدد کر ہی نہیں سکتے. سخی وہی ہے، سخی وہی ہے جو سائل سے رد و بد نہ کرے. کیا کہنے بہت اچھا ہے. سخی وہی ہے جو سائل سے رد و بد نہ کرے. کرے سوال جو سائل تو اس کو رد نہ کرے. آخری مصرع دل پر لکھیے گا. سخی وہی ہے جو سائل سے رد و بد نہ کرے. کرے سوال جو سائل تو اس کو رد نہ کرے. میں اعتراض تیرا کیسے مان لوں وائز، علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد. کرنے کے لیے نہ آئے. کیا کہنے علی ظاہری طور پر بھی کرتا ہے مدد، باطنی طور پر بھی کرتا ہے مدد. کیا کہنے مدد ہمیشہ علی ہی کرتے ہیں. لیکن یہ امت کی ستم ظریفی ہے کہ جو ہمیشہ دشمنوں کو بھی ہلاکت سے بچاتا رہا، اسی علی کے گلے میں رسی ڈالی. ارباب ازا، یہ شب قیامت کی شب ہے، گریہ و زاری کی شب ہے، خوب رونے کی شب ہے یہ. اس لیے کہ آج زینب یتیم ہو رہی ہے، سادات یتیم ہو رہے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم یتیم ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے حقیقی باپ کا سایہ ہمارے
آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا غریق رحمت کرے. خدا تمام ماتم داروں کو سلامت رکھے, انہیں توفیق عزا دیتا رہے. ارباب عزا, بس ایک روایت پڑھوں گا سلسلے وار, کیونکہ یہ الوداعی مجلس ہے ہمارے مسلم بھائی کی جانب سے. امیر کائنات کبھی اتنا بے چین نہیں ہوئے جتنا 19ویں کی شب بے قرار تھے. بی بی کلثوم کے گھر پر تھے. آپ جانتے ہیں نا بیٹیاں اپنی باپ سے کتنی محبت کرتی ہیں. یہ تو ایک باپ سمجھ سکتا ہے کہ بیٹی کتنی محبت کرتی ہے. بی بی کلثوم سنائی روایتیں ہیں, آپ کے درد کی داستان وہی ہے, صرف یاد دہانی کے لیے بیان ہوتی ہے تاکہ آپ کی آنکھیں عبادت کر لیں. ارباب عزا, جناب کلثوم نے افطار کے وقت جو کی 2 روٹی لا کے رکھی, تھوڑا سا نمک رکھا, ایک پیالے میں دودھ رکھا. بابا روزہ افطار کریں. علی نے نمک سے روزہ افطار کیا اور رو کے فرمایا, کلثوم کیا تم نے کبھی دیکھا کہ علی نے ایک وقت میں 2 غذا کھائی ہو؟ میرے مولا نے کبھی 2 غذا نہ کھائی, دنیا کو کھلاتا رہا لیکن خود نہ کھایا. وہ وقت بھی آیا جس کا انتظار کر رہا تھا میرا مولا. اذان صبح کا وقت قریب ہوا, میرا مولا نکلا, مرغابیوں نے دامن پکڑا, مولا نے تسلی دی. زبان بے زبانی سے مرغابیوں نے بیان کیا, مولا آپ ہمیں نہ چھوڑ کے جائیں. بی بی سے فرمایا مولا نے کہ انہیں آزاد کر دینا, اگر آب و غذا کا انتظام نہ ہو سکے یہ کہیں پر بھی اپنے آب و غذا فراہم کر لیں گی. مولا باہر نکلنے لگے, زنجیر در نے بھی مولا کا دامن پکڑ لیا. مولا کے کمر میں آ گئی زنجیر در. مولا نے زنجیر در ہٹایا. آج علی کو نہ روک, علی اپنی عظیم کامیابی کی طرف جا رہا ہے. علی مسجد میں آئے, گلدستہ اذان پائے, اذان کہی. علی کا قاتل لیٹا ہوا تھا, قاتل کو خود جگایا, اٹھ جا جس ارادے سے آیا ہے میں جانتا ہوں. یہ کہہ کے علی مصلی پہ گئے, نماز شروع کی. پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کیا, سجدہ کر کے سر اٹھا رہے تھے علی. ابن ملجم نے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار میرے مولا کے سر پر ماری. میرا مولا مصلی پہ گر گیا, تڑپنے لگا اس لیے کہ زہر پھیلنے لگا. مسجد میں شور گریا بلند ہوا. حسنین کو خبر ملی, حسنین بھی آ گئے, لیکن حسن نے عجیب منظر دیکھا. آپ تصور کیجئے گا کتنا گہرا زخم تھا علی کا. علی کیا کر رہے تھے؟ علی مسجد سے خاک اٹھاتے تھے اور اپنے زخم پر لگاتے تھے. جب تلوار لگی تو علی کے لبوں سے ایک جملہ نکلا تھا, فستو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے. علی زخموں سے چور ہے. حسن نے نماز تمام کی, علی کو ایک چادر میں لپیٹا گیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس برس ہم اس منظر کو نہ دیکھ پائے. اسے ہم گلیم والا تابوت کہتے ہیں. اسی کمبل میں لپیٹ کے جس طریقے سے تابوت جاتا ہے, اسی کی عکاسی ہے جیسے مولا کو چادر میں لپیٹ کے گھر کی جانب لے جایا گیا. گھر کی جانب جا رہے ہیں, علی کی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے. گھر کے قریب پہنچے, حسن کو دیکھا, میرے لال ان سے کہہ دو چلے جائیں, ان کا شکریہ. کیوں بابا؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے زینب کلثوم کو میرے زخمی ہونے کی خبر مل چکی ہے. میری بیٹیاں بے قرار ہیں, میری بیٹیاں رو رہی ہیں. مجھے گوارا نہیں کہ زینب کلثوم کے رونے کی آواز. آپ تصور کیجئے اس علی نے, جس علی کو کوفے میں گوارا نہ تھا کہ زینب کلثوم کی آواز محرموں کے کانوں تک جائے, اس علی نے کربلا کے واقعے کے بعد میں کیسے گوارا کیا ہوگا جب زینب کلثوم کی آوازیں محرموں کے کانوں میں جا رہی تھی, جب زینب خطبہ دے رہی تھی,
جب زینب چادر کا سوال کر رہی لیجیے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، میرے مولا بستر مرض پہ آ گئے، طبیب کو چاہنے والوں نے بلایا، طبیب نے آ کے میرے مولا کے زخم کا معائنہ کیا، امام حسن کو بلایا، رو کے کہا آقا اب مولا نہیں بچیں گے، آقا کفن کا انتظام کریے، آقا غسل و کفن کا انتظام کر لیجئے، یہ شب بڑی مشکل شب ہے، مولا نہیں بچیں گے مولا، یہ کہہ کے طبیب روتا ہوا چلا گیا۔ علی نے وصیتیں کرنا شروع کر دی، وصیت کرنا شروع کی ہے، حسن میرے قریب آؤ، حسن کو اپنے پاس بلایا، پورے گھر کو حسن کے حوالے کیا، زینب تمہارے حوالے، حسین تمہارے حوالے، تمہارے حوالے، سب کو حوالے کر دیا۔ گوشے میں عباس بیٹھے ہوئے تھے، عباس کو علی نے نہ بلایا، ام المنین کا دل پہ چوٹ لگی، ہاتھوں کو جوڑ کے آگے بڑھی، آقا کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ میرے عباس کو کیوں نہ بلایا؟ جب ام المنین نے گریہ کیا، ایک مرتبہ میرے مولا نے عباس کو آواز دی ہے، میرے عباس میرے قریب آؤ، تمہارے لیے الگ وصیت ہے میرے لال۔ عباس کو بلایا، عباس قریب آ گئے، آپ حکم کریں، آواز دی زینب میرے قریب آؤ، زینب قریب آئیں، حسین میرے قریب آؤ، حسین قریب آئے، زینب سے کہا میری زینب ذرا اپنے بازو سے چادر ہٹاؤ، زینب نے چادر ہٹائی، علی نے بوسہ دیا، چادر ڈالو، چادر ڈالی، حسین کو بلایا، حسین کے گلے کا بوسہ دیا اور رونے لگے، روتے ہوئے عباس کی جانب دیکھا، عباس زینب کی چادر کا خیال رکھنا، حسین کے گلے کا خیال رکھنا۔ گویا علی یہ کہہ رہے تھے عباس زینب کی چادر لٹنے نہ پائے، عباس حسین کا گلا کٹنے نہ پائے۔ حضرت الزہرا میری ارباب ازا وصیت ہو گئی، میرا مولا دنیا سے چلا گیا، سادات یتیم ہو گئے، بقیہ والی بی بی کے پہلو کا درد بڑھنے لگا، رسول خدا خاک اڑانے لگے، ایک جڑی ہوئی بی بی بقیہ سے آ گئی، مسلمانوں نے کیا دلا دیا، اے بابا آپ نے دیکھا کل ہمارے پہلو پر دروازہ گرایا، بابا آپ نے دیکھا آج میرے شوہر کے سر پر تلوار چلا دی، آج ہمارے بچوں کو پھر یتیم کر دیا بابا۔ یہ بی بی بیان کر رہی ہے، حسن حسین نے غسل و کفن کا اہتمام کیا، دے لیجیے پرسہ، اس مصیبت کے عالم میں آپ پرسہ دے رہے ہیں، یہ خوش نصیبی ہے، کم سے کم آپ علی کے مسائل سن کے گریہ تو کر رہے ہیں، اور یقیناً یہیں کہیں ہماری شہزادی بھی ہوگی، حسین بھی ہوں گے، وہ بیٹی بھی ہوگی جس نے اپنے باپ کو دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے، غسل و کفن ہو گیا، علی کا جنازہ تیار ہوا، آؤ عباس بابا کا آخری دیدار کر لو، آخری دیدار کیا، کلثوم دیدار کر لو، حسین دیدار کر لو، سب نے دیدار کیا، زینب دیدار کر چکی، کفن بند کیا، جیسے ہی کفن بند کیا زینب دوڑ کے آئی، اے بھیا کبھی کچھ نہ مانگا، اگر آج مانگوں تو دو گے، حسن نے کہا بتا میری بہن کیا چاہیے، کیا کچھ نہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے بابا کے چہرے سے کفن ہٹا دو، دل کھول کے بابا کو دیکھ لوں، اللہ جانے پھر دوبارہ بابا کو کب دیکھوں۔ حضرت الزہرا تمام ہو گئی مجلس، دیدار ہو گیا، جنازہ اٹھا، پیچھے سے حسن حسین نے کاندھا دیا، آگے سے میکائیل و جبرائیل نے کاندھا دینا شروع کیا، جنازہ چلا، مقام غرہ پہ پہنچا، مولا نے جیسے ہی خاک ہٹائی تیار شدہ قبر دکھی، دو ہاتھ برآمد ہوئے، اے حسن لاؤ میرے وصی کو میرے حوالے کر دو، لاؤ میرے بھائی کو میرے حوالے کر دو،
غسل و کفن ہوا، بیویاں روئیں، بی بی زینب نے کہا مجھے بابا کا آخری دیدار کرنا ہے۔ دیدار ہو گیا، میں کہوں گا بی بی جب آپ نے کہا آخری دیدار کرنا ہے، آپ کے رخساروں پر کسی نے تماچے تو نہیں مارے؟ اے میرے آقا، آپ نے اپنے بابا کے غسل و کفن تو دے دیا نا، پابندی تو نہیں تھی نا، لیکن ذرا کربلا میں آئیے، حسین کی بیٹی کو تماچے لگ رہے ہیں، حسین کا بیٹا تو کھلا ہے، باپ کا لاشا بے گور و کفن، دفنا دیا علی کو، دفنا دیا علی کو، کیا گریا کر کے واپس پلٹے، واپس آ رہے تھے، شہر کوفہ کے قریب پہنچے، کھنڈر سے کسی کے رونے کی آواز آئی، حسن رک گئے، حسین تم نے کوئی آواز سنی؟ ہاں بھیا بڑی دردناک آواز ہے، کون رو رہا ہے؟ پتہ نہیں بھیا۔ کھنڈر کی طرف گئے حسنین، دیکھا ایک ضعیف نابینا ہے، جزار و قطار رو رہا ہے اور ایک جملہ کہہ رہا ہے، خدا میرے محسن کی خیر ہو، خدا میرا مددگار کہاں رہ گیا، اے خدا میری پرورش کرنے والا کہاں رہ گیا۔ حسنین آگے گئے، اس ضعیف کو بازو پکڑ کے اٹھایا، زلفوں سے گرد صاف کی، پوچھا یہ بتاؤ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ بہت روئیں گے، کس کا انتظار کر رہے ہو، کسے یاد کر رہے ہو؟ کہ کیا بتاؤں، مجھے یہاں پر آئے ہوئے 1 سال ہوا ہے، 1 سال سے ایک شفیق انسان روز آتا تھا، شب کی تاریکی